میرے پاس آ رہا ہے، آج کے دن آج کی رات ہم خوشیاں منا
جنت کو سجاؤ جس طرح دلہن کا کمرہ سجایا جاتا ہے. جب وہ آ کر بیٹھے تو اپنی سجی ہوئی چیز کو دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ یہ لوگ میرے انتظار میں تھے, میری خوشی میں تھے. اور جنت کو بھی اسی طرح سجا دو. میرا محبوب جب جنت میں آئے اپنی امت کے گناہ دیکھ کر وہ پریشان غم زدہ ہے, جنت کو دیکھ کر وہ خوش ہے جو خوش ہو جائے کہ میری امت کے لیے یہ اعلیٰ مقام اور اعلیٰ جگہ. تو جبرائیل علیہ السلام نے اعلان کر دیا اور جنت سجائی گئی, روح قبض کرنے ختم ہو گئے, سب چیز مکمل ہو گئی. 18,000 سال کی ایک رات والی اللہ رب العزت نے یعنی پوری دنیا کو ساکت کر دیا اور روک دیا کہ تمہیں کہیں سے نہیں ہلنا. جہاں چاند ہے تو وہاں رک گیا, ستارے وہاں رک گئے, سورج وہاں, یعنی اس مالک کا پورا نظام جو تھا وہ سارا کا سارا رک گیا. صرف یعنی کچھ لوگوں کو اجازت دی جو میرے محبوب کو لے کر جانے کا. جب یہ کام ہو گیا ہونے کے بعد رب کائنات حکم فرما, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبرائیل جنت میں جا, وہاں سے بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت براق میرے محبوب کے دربار میں. جب جبرائیل علیہ السلام نے جنت میں دیکھا کہ 40,000 براق آئی ہے, اس انتظار میں کہ میں محبوب کی سواری بنوں, میں محبوب کی سواری بنوں. ایک پہ نظر پڑی تو وہ اس سے زیادہ حسین, دوسری پہ نظر پڑی وہ اس سے زیادہ حسین. اسی طرح دیکھتے دیکھتے اخیر میں جا کر دیکھا کہ ایک دبلی کمزور ہڈیاں نکلی ہوئی, پسلیاں نکلی ہوئی رو گئی. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آج تو ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے, ہر جگہ سے تعریف کے نغمے بجے جا رہے ہیں, سب کو جوڑا ہے, آج تم کو رو رہے ہیں. برات کہنے لگی کہ جبرائیل کے جس وجہ سے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, میرے دل کی تمنا بھی یہی ہے, پر میرے اندر وہ طاقت نہیں, میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے کہ میں بھی تیرے محبوب کی سواری بنوں گی. کہ وہ تو حسن و جمال والا, حسن و جمال والا ہے, اس کے لیے سواری بھی حسن و جمال والی ہونی چاہیے. میں تو کمزور بیکار کسی کام کی نہیں, اس لیے رو رہی ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبرائیل کے اس مراد کا رونا مجھے پسند آ گیا, میرے محبوب کی سواری کے لیے ہم منتخب کرتے ہیں. رب کائنات نے فرمایا کہ جس طرح یہ سواری یہ براق روئی, میں اللہ پر کو رونا پسند آ گیا. میرے مخلوق میں سے جو آدمی رات کے وقت یا دن کے وقت اٹھ کر روتا ہے, اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر زاروں قطار روتا ہے, میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ترس آ جاتا ہے, کہتا ہوں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. کیا انسان کے تو میں اللہ کے دربار میں رو رہا ہے, میں نے تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے. اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کے اوپر ہاتھ پھیرا, ان سے بھی زیادہ حسین و جمیل بنی. اور جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, اسی طرح فرشتے 70,000 ایک فرشتہ لے کر پیارے محبوب کے دروازے پر آئے. اور رب کائنات نے فرمایا کہ جبرائیل خیال کرنا کہ یہ میرا حبیب ہے, وہ میرا قریب تھا, کہ مگر تو میرے نبی کی گستاخی کرتی تو سب کو تیرا برباد کر دیا جائے گا. رب کائنات تیرے حبیب کو میں کس طرح جگاؤں؟ فرمایا کہ اوپر سے مکان کی چھت سے چڑھ کر اندر جا کر ادب و احترام سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ میں کل لطیف ہوں, میرے 600 پر ہے, ایک پر جو ہے مغرب سے لے کر مشرق تک, اس کمرے کے اندر کیسے جاؤں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں وہ مالک ہوں, وہ قادر قدرت ہوں کہ سوئی کے سراج سے 100 اونٹ کی قطار گزار سکتا ہوں. تو جبرائیل تیرے 600 پر ہے, تو بھی لطیف ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے یہ بات کہی تو مسجد آیا. جبرائیل نے اوپر سے چھت توڑی, توڑنے کے بعد اندر چلا گیا.
یعنی اتنے بڑے پر کے پھر بھی وہ پھر اکٹھا ہو گیا. یا اللہ رب العزت اب تو آ گیا ہو کیا کروں کیسے جگہ ہوا. لوگ تو کہتے ہیں نا نبی کو جبرائیل السلام اٹھا کر نیند میں سوئے ہوئے تھے اٹھا کر براق پہ بٹھا دیا. حالانکہ یہ محبوب کا ادب نہیں ہے. یہ تو مطلب محبوب ہے. باپ کو بھی کوئی آدمی سوئے اٹھا کر کسی سوارے پہ نہیں بٹھا سکتا کیونکہ گستاخی ہو جائے گی. یہ باپ کا گستاخ ہے. تو جبرائیل السلام ایسے کیسے کرتے ہیں؟ عالمی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب کیا کرو. رب کائنات نے فرمایا کہ تیرے کافوری لب جو ہے یہ میرے محبوب کے قدموں کو لگاؤ بوسہ دے. میرے محبوب خود بخود بیدار ہو جائیں گے. تو عرض کرنا کہ یا رسول اللہ کہ میں 70,000 فرشتوں میں ایک براق لے کر آیا ہوں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا مستاق آئے تیرے دیدار کرنے کا انتظار کر رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کافوری لب جب لگائے تو میرے آقا نیند سے بیدار ہوئے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. عرض کی کہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا رہا ہے. جب آپ باہر نکلے فرشتوں نے پوچھا کہ جبرائیل اندر گیا ہے کچھ ملا بھی ہے یا نہیں. جبرائیل نے کہا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں نہ جنت کے گلیوں میں جو مزہ آیا محمد کی گلیوں. کہنے لگا جو جنت کے اندر وہ مزہ اور لطف نہیں ہے جو میں نے آج پیارے محبوب کو قدموں کو چومائے جو مزہ آیا ایسا تو پوری زندگی بھی نہیں ملے گا. آپ آئے دروازہ کھولا وضو فرمایا اور آپ زمزم کی جگہ پر لے گئے. آپ نے 2 نوافل پڑھے. پڑھنے کے بعد پھر آپ چل پڑے. آگے گئے ایک عورت نے آواز دی کہ یا رسول اللہ کہ میری بات سن کر جانا. آپ نے پرواہ نہیں کی. آپ چلے گئے. حالانکہ میرے محبوب وہ ہے جو بھی اگر چھوٹا معصوم بچہ بھی اگر آپ کو آواز دیتا تو آپ اس کی بات سن کر بات ہو جاتے. اس عورت کی آواز نہیں سنی. آپ چلے گئے. پوچھا کہ جبرائیل کون تھی؟ تو جبرائیل السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ دنیا تھی. یہ حسن و جمال پہن کر زیورات پہن کر سونی بڑی حسین و جمیل بن کے کھڑی تھی. اگر آپ اس کی آواز کا جواب دیتے تو آپ کی پوری امت جو ہے دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا سب دنیا کے پیچھے پڑ جاتے. تو میرے آقا کو خبر دی کہ یہ دنیا ہے اگر میں نے اس کو جواب دیا تو میری امت اسی طرح ہو جائے. لوگ تو کہتے ہیں نا محبوب کو دیوار سے پچھلی طرف کا بھی علم نہیں ہے. تو میرے محبوب کو تو وہ علم ہے جو کچھ ہونے والا ہے جو ہو چکا ہے اس کی بھی خبر اللہ رب العزت نے عطا کر دی. میرے آقا جب آگے چلے گئے آگے جا کر ایک مقام آیا. آپ نے فرمایا کہ اس جگہ پر 2 نوافل پڑھے. آپ نے نفل پڑھے اور کہا کہ یہ پورے سینہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے کلام کرتے تھے. پھر اس کے بعد پھر آگے ایک مقام پہ چلے گئے. وہاں جا کر 2 نوافل پڑھے. فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اس کے بعد پھر آپ آگے چلے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں وہ اور پیغمبر اولیاء تو درکنار رہے. وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی بھی مر گیا ہے قبر کے اندر صرف اس کا جسم ہے اور کوئی پتہ نہیں. ایسا فرقہ بھی ہے. وہ حیات النبی کا قائل نہیں ہے. وہ کہتا ہے جو اگر یہ کہے کہ نبی قبر کے اندر زندہ ہے اگر اس کو کافر نہ کہے تو وہ بھی کافر ہے. اگر وہ صرف یہ کہے کہ میں نہیں مانتا اگر اس کو کافر نہ کہے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی کافر ہے. حالانکہ میرے آقا نے فرمایا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء قبروں کے اندر زندہ ہے. جس طرح دنیا کے اندر عبادت کرتے تھے اسی طرح قبروں کے
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے محبوب کی اتنی نگاہ تو تھی کہ قبر والوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قبر کے اندر کیا ہے۔ پھر وہی موسیٰ علیہ السلام جب میرے آقا گزر گئے تو اس کو بھی پتہ چل گیا کہ آج محبوب بیت المقدس میں جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ کر میرے آقا سے پہلے بیت المقدس میں وہاں قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا کے پہنچنے سے پہلے بیت المقدس میں جا کر پہنچے۔ اس نبی کو بھی خبر ہے کہ میرے آقا آ رہے ہیں، میرے محبوب کو بھی خبر ہے موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نظارے دکھائے اس لیے تاکہ لوگ سمجھے کہ اولیاء اللہ اور نبی اور ولی دنیا کے اندر جس طرح زندہ ہے قبر کے اندر بھی اسی طرح اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا جو شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں اگر تم اس کو مردہ گمان کرو گے تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ کہ نبی اور ولی ان کی شان تو یعنی شہداء سے بھی زیادہ ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے گئے، اسی طرح ہوتا رہے گا۔ رجب شریف کی میرے آقا نے فرمایا جنت کے اندر نہر ہے، اس کا نام رجب رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو آدمی اس کا پانی پی لے گا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو میدان محشر میں پیاس نہیں لگے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ جب ماہ رجب کا مہینہ آ جائے جس طرح تم قرآن کا احترام کرتے ہو اسی طرح ماہ رجب کا بھی احترام، کیونکہ اس رجب کے مہینے کے اندر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ میں سے بکری اونٹنی نکالی تھی۔ قوم نے کہا تھا کہ ہمیں تم معجزہ دکھا، تو آپ نے اشارہ کیا تو پہاڑی میں سے اونٹنی نکالا ہے۔ اور میری رات کے اندر آتا ہے میرے آقا نے رجب کے مہینے کے اندر چاند کے بھی دو ٹکڑے کیے، اس لیے فرمایا کہ اس کا احترام کرو، اس کی بڑی شان اور فضیلت ہے۔ جو احترام کر جائے گا اس کو یعنی رجب والی نہر کا پانی پلایا جائے۔ اور میرے آقا نے فرمایا رجب کی پہلی تاریخ کو یا 21 تاریخ کو یا 27 تاریخ کو، ان 3 راتوں میں جو بھی رات تمہیں مل جائے اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی 12 رکعت نماز پڑھے گا اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور فرمایا دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا۔ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا وہ اسی جگہ پر بیٹھ جائے اور یہ ضرور کرے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ 1 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ سبوح القدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، یہ کلمے 3 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد فرمایا کہ 10 مرتبہ اغفر لی رحمنی امرا اغفر لی ورحم تجاوزا اما تعلم انک انت العلی الاعظم۔ 10 مرتبہ جب یہ آدمی کلمے پڑھے گا پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر دعا کرے گا اپنے ماں باپ کے لیے اور جتنی عورتیں دنیا میں فوت ہو گئی ان کے لیے، جو مرد فوت ہو گئے ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کر کے اس کے والدین کو بھی بخش دے گا، جو مرنے والے ہیں ان کو بھی بخش دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دعا قبول کرنے والا دعائیں مستجابات بنا دے گا۔ یعنی جب وہ دعا مانگے گا اللہ رب العزت کی دعا رد نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ رب کائنات اس کو 5 انعام عطا فرمائے گا۔ اس کے کرنے کے بعد رب کائنات اس کو 5 انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا یہ کہ رب کائنات اس کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا، اور دوسرا کہ ان کے والدین کی بخشش فرما دے گا، اور تیسرا یہ فرمایا کہ اس آدمی کو جنت کے اندر
اندر یعنی پھول سونگھنے والے مل جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ایمان کے بغیر موت نہیں دے گا، مرے گا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھتا ہوا مرے گا۔ اور فرمایا کہ پانچواں یہ کہ جنت کے اندر اس بندے کو اللہ کا دیدار ہوگا، یعنی رجب کی پہلی رات یا 21ویں رات یا 27ویں رات، کسی رات میں، یہ 3 راتوں میں لازمی نہیں، اگر وہ کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اگر اس کے پاس ٹائم ہے، ان راتوں میں پہلی رات میں، 21ویں کی رات میں اور یعنی 27ویں رات میں اگر یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام عطا فرمائے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رجب شریف کا 1 روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سال بھر کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو آدمی رجب کے 2 روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو انبیاء علیہ السلام کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو آدمی 3 روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 8 دروازے بند کر دے گا۔ اور فرمایا جو 4 روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ جو آدمی 5 روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح پاک کر دے گا۔ اور اسی طرح اگر بڑھتا جائے گا روزے زیادہ رکھتا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام اس کو زیادہ عطا کرے گا۔ کیونکہ آج جمادی الثانی کی 29 تاریخ ہے، یا صبح پہلی ہو جائے گی یا 30 ہوگی۔ اگر 30 کا ہے تو صبح 30 ہوگی، اگر 29 کا ہے تو صبح پہلی ہو جائے گی۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و